سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ثلاث ساعات، 3 گھڑیاں، 3 اوقات ایسے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، کہ ہمیں وہ منع فرماتے، ان نصلی فیہن، کہ ہم ان میں نماز پڑھیں۔ کتنے اوقات؟ 3، دو پیچھے پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ وَأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، اور ہم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کریں انہی 3 اوقات میں۔ حین، جب تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، بازغۃ حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ مکمل بلند ہو جائے۔ وحین، جب یقوم قائم الظہیرہ، اور جس وقت سیدھا ہو جائے سورج، قائم الظہیرہ ڈل جانے تک، حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ زائل ہو جائے۔ وحین، اور جب تتزیف الشمس للغروب، اور جس پر سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے۔ یہ 3 اوقات ہے جس میں نماز پڑھنے سے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ والحکم الثانی، اس میں کتنے حکم ہیں؟ 2 حکم۔ کتنے؟ ایک ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی، دوسرا ہے ان اوقات میں مردے دفن نہیں کرنے۔ والحکم الثانی، جو دوسرا حکم ہے، عند شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو ہریرہ کی روایت سے ہے، بسند ضعیف، ضعیف سند سے ہے، وزادہ، اور مزید الا یوم الجمعۃ، اور مزید یہ کہ مگر جمعہ والے دن، یعنی کہ جمعہ والے دن بھی نماز ادا نہیں کرنی، یعنی اس روایت میں الا یوم الجمعہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ مگر جمعہ کے دن آپ نماز ادا کر سکتے ہو، 3 اوقات میں نہیں کر سکتے، لیکن جمعہ کے دن آپ نماز ادا کر سکتے ہیں زوال کے وقت۔ وقدا، اسی طرح ابی داود، ابو داود میں ہے، ان ابی قتادہ، ابو قتادہ کی روایت ہے، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ بات پہ، اس روایت میں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے اور بالکل سر پہ آ گیا ہے 3 اوقات میں، لیکن بالکل سر پہ آ گیا جب سایہ چاروں طرف سے ہر چیز کا برابر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اب ایک چیز ہم نے پیچھے روایت پڑھی تھی، من ادرک رکعۃ، جس نے 1 رکعت پا لی اس نے پوری نماز کو پا لیا، یعنی جس نے 1 رکعت پا لی اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جانے کے بعد سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا یا غروب ہونا شروع ہو گیا، وہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ پوری کر لے گا، لیکن یہ نماز فرضی ہے۔ کون سی ہے؟ فرضی نماز، نفلی نماز نہیں ہے۔ چلیں، نفلی نماز بیٹا ہم اس ٹائم عصر کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم فجر کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ منع ہی کرتی ہے اللہ کے پیغمبر نے، پڑھ ہی نہیں سکتے آپ فرضی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اجازت مل سکتی ہے، آپ نے 1 رکعت پا لی تو آپ کو پوری نماز مل جائے گی۔ دوسرا جو حکم ہے مردوں کو دفن کرنے والا، یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرتے، ہم کسی بھی ٹائم پہ مردوں کو دفن کر سکتے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 2، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد مناف، یہ جو عبد مناف تھا یہ نبی علیہ السلام کا جد امجد یعنی کہ دادا تھا، اس سے دادا سے اوپر والا، ٹھیک ہے، اس کی اولاد کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ کیا تھے یہ؟ کعبہ کا مکمل انتظام ان کے پاس تھا، تو یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ تو جو مناف ہے یہ بت کا نام ہے، کس کا نام؟ بت کا۔ عبد مناف یہ بت کا بندہ بھی ہوتا ہے اور بت کا غلام بھی ہوتا ہے، چونکہ اس مناف کو اس کی والدہ نے اسی بت کے پاس عبد مناف کو، جن کا اصل نام مغیرہ تھا، کیا نام تھا اصل؟ مغیرہ ان کا اصل نام تھا، اور ان کی والدہ نے ان کو مناف بت کی خدمت پہ مامور کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے، اس لیے یہ جو بت تھا اس کی نسبت سے ان کو عبد مناف کہا جاتا تھا۔ اب ان کی جو اولاد تھی ان کے پاس انتظام کس کا آ گیا؟ بیت اللہ کا، کہ آپ نے حاجیوں کو یا بیت اللہ کے تمام انتظامات کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر نہیں عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، نہ تم روکو کسی کو بھی طواف جو طواف کرتا ہے بهذا البیت بیت اللہ کا، وصلی اور نماز ادا کرتا ہے، ایت ساعت جس بھی ٹائم میں، بیت اللہ کے اندر کوئی بھی شخص جب بھی طواف کرے، جب بھی وہ نماز ادا کرے، اب اس کو منع نہیں کریں گے۔ اچھا، من لیل او نہار، دن یا رات میں،
رواہ الخمسہ، اس کو پانچوں نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی، اور اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اور ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا۔ اب آتے ہیں اس کی ہم وضاحت کی جانب۔ ممنوع اوقات کون سے تھے نماز کے؟ تین: طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال۔ لیکن بیت اللہ میں یہ ممنوع اوقات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ وہ سورج پرستوں کی عبادت کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن جو بیت اللہ میں عبادت کر رہا ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ کس کی کر رہا ہے؟ سیدھی بات، جو بیت اللہ میں عبادت کر رہا ہے کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے یہاں پہ یہ شبہ ختم ہوا، اس لیے وہاں پہ نماز پڑھنے سے اللہ کے پیغمبر نے منع نہیں فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس ممانعت کرنے سے روک دیا کہ آپ بیت اللہ میں نماز ادا کرنے سے منع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابن عمر، ایک ابن ہے وہ عبداللہ ہے، ان کا باپ ہے عمر، دو صحابی ہیں۔ ان ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے، کس سے؟ عبداللہ سے۔ کس سے؟ عبداللہ سے۔ صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمر، انہوں نے لکھا ان ابن عمر، یعنی عمر کے بیٹے سے روایت ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، ان سے روایت، ہاں مسعود بیٹے سے، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا، الشفق الحمرۃ، شفق سے مراد سرخی ہے۔ کیا ہے؟ شفق سے مراد سرخی ہے، یہ روایت ہے۔ رواہ دارقطنی، اس کو دارقطنی نے روایت کیا، اور صححہ ابن خزیمہ، اور اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہ وہ سرخی مراد ہے بیٹا جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پہ ایک سرخی سی نظر آتی ہے، ہمیں اس سے وہ مراد ہے۔ آگے چلیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفجر فجران، فجر دو قسم کی ہے۔ فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاۃ، ایک وہ فجر ہے جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ فجر کی اذان ہے، جہاں آ کے آپ سحری کے کھانے کو کھانا بند کر دیتے ہیں۔ یحرم الطعام، یہ حرام کر دیتی ہے کھانے کو، وتحل فیہ الصلاۃ، اور اس میں نماز پڑھنا حلال ہو جاتا ہے۔ وفجر تحرم فیہ الصلاۃ، اور ایک وہ فجر ہے جس میں نماز فجر پڑھنا حرام ہے، اور ویحل فیہ الطعام، اس میں کھانا حلال ہے۔ یہ کون سی ہے؟ یہ سحری کی اذان ہے، ٹھیک ہے۔ رواہ ابن خزیمہ والحاکم وصححہ، اور ان دونوں نے ان کو صحیح کہا ہے، وللحاکم، اور امام حاکم سے ہے، من حدیث جابر، جابر کی روایت سے اسی طرح سے، وزاد فی الذی یحرم الطعام انہ یذہب مستطیلا فی الافق، انہ یذہب، یہ فجر کے بارے میں جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے، وہاں پہ آ کے یہ الفاظ جس پاک میں ہے، انہ، بے شک اس میں، یذہب، وہ چلی جاتی ہے، مستطیلا فی الافق، افق پہ، آسمان کے کناروں کے اطراف میں پھیل جاتی ہے۔ اور پھر آخر اور دوسری بات میں، انہ، بے شک وہ، کذنب السرحانی، بھیڑیے کی دم کی طرح وہ اونچی ہو جاتی ہے۔ ان ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال، افضل ترین اعمال کیا ہیں؟ الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے پہلے وقت پہ ادا کرنا افضل ترین عمل ہے۔ رواہ ترمذی والحاکم وصححہ واصلہ فی الصحیحین، اور انہوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، اور اوکے چلیے آگے۔ یہ حدیث پاک عام ہے، لیکن عشاء کی نماز سے خارج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے عشاء کے لیے حدیث کیا پڑھی تھی کہ اس کو آخر وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ہم نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر نے رات کے تیسرے پہر نماز پڑھائی، اور پھر کیا کہا کہ یہ ہے عشاء کا اصل وقت، اگر میں اپنی امت مشقت کا خوف نہ کھاتا تو یہ عشاء کی نماز کا میں یہی وقت دیتا۔ ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو محذورہ سے ابی رسول ہے، ان سے روایت، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الوقت رضوان اللہ، پہلا وقت تو نماز کا ہے وہ اللہ کی رضا کا موجب بنتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ اوسطہ، اور اس کا درمیان والا وقت رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، وہ آخر ہو اس کا جو آخری وقت ہے، عفو اللہ وہ اللہ سے معافی کا سبب بنتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف ہی نہیں بلکہ ضعیف جداً لکھا ہے اس کے اوپر، سخت ترین ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے۔ آگے یہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین۔ ایک روایت غور سے دیکھیے اس کو آپ، لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے الا سجدتین، دو سجدوں کے علاوہ۔ سجدتین سے مراد ہے الا رکعتین، اس سے کیا مراد ہے الا رکعتین، سجدتین مطلب کیا اس کا، رکعتین، دو رکعتیں۔ مثال کے طور پہ اگلی فی روایتی عبد الرزاق لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتي الفجر، لا صلاۃ بعد طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے الا رکعتي الفجر، فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ۔ اوپر پڑھا الا سجدتین، ان سے کیا مراد ہے الا رکعتین۔ حدیث پہ آپ غور کیجیے، حدیث یہ ہے کہ صحابی رسول مسجد میں آتے ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ فجر کی جو رکعتیں دو ہیں، یہ دو رکعتیں فرضوں سے پہلے ادا کرنا ہی افضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی پہلی دو رکعتیں دنیا جہان کی تمام دولت ایک طرف ہو ان سے یہ افضل ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ نہیں، 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، جو اس کی ترتیب میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب ایک دن میں 12 رکعت نماز، وہ ترتیب کیا حدیث پاک میں، رکعتین رکعتان اربع رکعات قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، رکعتین بعد الظہر، 2 ظہر سے بعد، رکعتین بعد المغرب، 2 مغرب کے بعد، رکعتین بعد العشاء، 2 عشاء کے بعد، رکعتین قبل الفجر، 2 فجر کے فرض سے پہلے، بعد میں نے کیا پہلے۔ یعنی یہ جو نوافل ہیں، یہ جو شخص یہ 12 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ یہ نوافل ہیں جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، فرضوں کے علاوہ۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4، ہم نے 4 رکعتیں پہلے پڑھی، 2 بعد میں پڑھی، کتنی ہوگی؟ 10 ہوگی۔ ہم نے ظہر کے فرض 4 ہیں، جو ویسے پڑھتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، جو پہلے پڑھتا 4 آ کے اس کے لیے ایک اجر بھی ہے، لیکن بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت نماز، کتنی؟ 2 سنتیں بس۔ عشاء کے بعد 2 سنتیں فجر کے علاوہ، اور فجر کے پہلے 2 سنتیں، یہ تمام ترتیب، یعنی فجر کی 2 سنتیں پہلے ادا کرنی ہیں۔ لیکن ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ نماز ادا کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، صحابی آیا، اس نے فرض ادا کر لیا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد وہ پھر کھڑا ہوا 2 رکعت ادا کرنے کے لیے، حالانکہ وہ نماز پڑھنے لگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو روکا، تم اب کون سی نماز پڑھنے لگی ہو بھائی؟ نے نماز ادا کرنی لی؟ کہتا اللہ کے پیغمبر میری پہلی 2 رکعتیں ادا کرنا رہ گئی تھی، اس لیے میں اب ادا کر رہا ہوں۔ وہ بتا رہا ہوں میں، یہ روایت میں ہمیں ایسی چیز کا جواز ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک صحابی نے نماز ادا کی۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے اور بالکل صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نماز ادا کی، فجر کی ادا کرنے کے بعد اس نے دوبارہ کھڑی ہو کے 2 رکعتیں نماز ادا کرنا شروع کی، کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہاتان رکعتان، یہ کون سی تم نماز ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں ان رکعات کو فجر کی فرضوں سے پہلے ادا نہیں کر سکا، اس لیے میں یہ ادا کر رہا ہوں۔ بیٹے دیکھو، اس لیے ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اس کو منع نہیں کیا، ٹھیک ہے تم پڑھ لو۔ اس نے 2 رکعتیں نماز ادا کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ فجر کی پہلی 2 رکعتیں اگر وہ رہ جائیں تو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک روایت دلیل یہ ہو گئی، ایک روایت دلیل یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، سمجھ آیا؟ اور ایک روایت جو نیچے ہم نے پڑھی وہ کیا؟ لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا
रकअतै الفجری، فجر کی پہلی 2 رکعتیں وہ بعد میں آپ ادا کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے حدیث ملے گی۔ اب کوئی اپنی فقاہت لے کے کہہ دے کہ امام صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی، تو میرا خیال ہے کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کل بھی اسے پرسوں بھی کہا تھا کہ اختلاف رائے کا ہونا بہت اچھا ہے، اسلام نے کھول دیا آپ کو کہ دلیل لو، ریسرچ کرو، اس کے اندر جاؤ، گہرائی میں جاؤ، دیکھو آپ کو دین اسلام کتنا پیارا اور حسین راستہ دکھا رہا ہے، لیکن مخالفت نہیں، اختلاف رائے کرو لیکن مخالفت نہیں۔ اور دوسری بات کہ ہمیں دلیل وہ کبھی لگے گی جو اللہ کے پیغمبر کے عمل، ان کے قول، ان کے فعل، ان کی تقریر کے ساتھ ہمیں جوڑ دے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب صحابی کو 2 رکعتیں بعد میں پڑھنے سے منع نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے؟ ہم بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے لیے حجت رسول اللہ کا فرمان ہے۔ چلیں آگے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، وہ فرماتی ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العصر، عصر کی، ثم پھر داخل ہو گئی بیتی، میرے گھر میں۔ اللہ کے پیغمبر عصر پڑھی، ثم داخل ہو گئے بیتی، میرے گھر میں، فصلی، پس نماز ادا کی، رکعتین، کتنی رکعتیں بیٹا؟ 2 رکعتیں۔ فسألتہ، میں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر آج اب خلاف معمول عصر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں ادا کر رہی ہیں، میں نے سوال کر دیا۔ تو فقال، آپ نے ارشاد فرمایا شغلت عن رکعتین بعد الظہر، میں مصروف کر دیا گیا تھا 2 سنتوں سے، 2 رکعتوں سے، بعد الظہر، زور کے بعد، یعنی جو 2 رکعتیں میں نے زور کے بعد ادا کرنی تھی، مصروفیت کی بنا پہ میں وہ ادا، اس کی مصروفیت کیا تھی کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، ملاقات شروع ہو گئی، تو بعض نے کہا کہ کچھ مال آیا تھا صدقے کا، تو نبی اسلام اس کو تقسیم کرنا شروع ہو گئے تھے، تو ان 2 میں سے کوئی وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو اللہ کے پیغمبر زور کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا بھول گئے۔ اب عصر کے فرض پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر 2 رکعتیں ادا کر گئے۔ اب غور کیجیے آگے ذرا، فصلیتہما، پس میں نے ان 2 رکعتوں کو ادا کیا ہے، الآن، اب، فقلت، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر افنقضیہما اذا فاتتا، غور کریں، افنقضیہما اذا فاتتا، اللہ کے پیغمبر کیا ہم بھی یہ ادا کریں اگر ہماری رہ جائے؟ تو یہ 2 رکعتیں اگر ہماری رہ جائیں کیا ہم بھی ادا کریں؟ تو آخر کیا فرمایا؟ لا، نہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اگر نماز ادا کی ہے تو یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے کہ وہی نماز ادا کریں گے۔ اس پورے باب میں، باب المواقیت میں ہم نے کیا سیکھا؟ کیا؟ نماز کے اوقات سیکھے، کن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، ہم نے یہ سیکھا، کن اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے، ہم نے یہ سیکھا۔ ہم نے اس کے اندر ایک روایت پڑھی کہ نماز زوال کے ٹائم اور دوسرے اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہم نے کہا کہ سین بیت اللہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا تھا کہ وہاں سے کسی کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے آپ۔ ہم نے ان روایت میں جو کچھ سیکھا ہے آپ کل اپنے الفاظ میں لکھ کے دیکھیں۔